بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلیہ مبارک کو بیان کریں گے۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ان کے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی خوبصورت۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک بتاتی ہوں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ سر سے شروع کرتی ہوں۔ بڑا سر، نیم گنگرالے بال، کالے سیاہ گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی نیم گنگرالی داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 20 سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مہندی لگا کر کلر کیا تھا۔ اب نیچے آئیں تو ماتھا کیسا تھا؟ بہت کوشادہ اور خوبصورت ماتھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہمارے سر پر تھا اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ ہم مسجد کے صحن میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ داڑھی دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ اور ایک سرخ تھا۔ کبھی میں چاند دیکھتا، کبھی اپنے محبوب کو، تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، بہت حسین، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں مصنوعی گول بنواتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں اللہ نے قدرتی گول بنائی ہوئی تھیں اور بھووں کے درمیانی جگہ پر بال نہیں تھے، کیونکہ جہاں بال خوبصورتی کو گھنا دیتے ہیں اس لیے وہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح ظاہر تو فرماتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت فرماتے تھے، تو نتیجن دونوں بھووں کے درمیان موجود رگ بھڑکتی تھی، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بات ناگوار گزری ہے۔ اب آنکھوں کی طرف آئیں تو 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ اللہ نے کبھی کسی کو دی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ موٹی، لمبی، اس میں سرخ داڑھیاں، بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی، پلکوں کے بال لمبے چمکدار تھے۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا حسن و جمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کی وجہ سے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، عورت تو پھر عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تھے تو کن اکھیوں سے اور نظر جھکا کر دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو ایسا نور ہوتا تھا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے سر جھک جاتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ ایک آنکھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی۔ صرف 2 آدمی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بس یہ 2 لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور میرے بائیں طرف عمر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناک باریک تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتنے بالکل باریک تھے اور ناک کی ہڈی بہت تھوڑی سی ابری ہوئی تھی، اس ابار کے اوپر ایک نور جگمگا کرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال بالکل برابر تھے، نہ ہی پچکے ہوئے تھے نہ ہی زیادہ ابھرے ہوئے تھے، کیونکہ پچکے گال کمزوری کی علامت ہوتے ہیں اور ابھرے گال موٹاپے کی علامت ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال گلائی میں تھے، بہت خوبصورت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح سرخ اور سفید تھے اور ہر وقت جگمگاتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونٹ بہت خوبصورتی سے تراشے ہوئے اور کشادہ تھے، منہ چوڑا کشادہ ہونٹ خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو چمکتے دانت نظر آتے تھے اور ان دانتوں میں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا تھا۔ داڑھی مبارک گلائی میں تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کنگھی فرماتے تھے تو کبھی مانگ نکالتے تھے تو کبھی مانگ نکالے بغیر بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کبھار گردن تک اور کبھی کبھار شانوں تک بھی ہو جاتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں کی لو تک ہی بال رکھے۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے خاوندوں کے لیے تیار رہو۔ پھر فرمایا کہ جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اپنے خاوندوں اور اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت کوئی بے حیائی نہیں بلکہ دین کا حصہ ہے، جو کہ حیا کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سراہی دار تھی، سینہ چوڑا، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی کھلا اور لمبا، بازو لمبے مخروطی، لمبی انگلیاں، کشادہ ہتھیلی اور ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں، صرف گوشت ہوتا تھا۔ پاؤں بہت خوبصورت اور نرم و نازک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی یوں پھسلتا تھا کہ جیسے تیل لگا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ ایک موٹا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ میں انگلی مارتے ہوئے کہا کہ یہ چربی اگر کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، فرمایا بھوک کے بغیر مت کھاؤ، ٹائم پر مت کھاؤ بلکہ بھوک لگنے پر کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو بلکہ تھوڑا پیٹ خالی رکھ کر کھاؤ۔ تو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اگر ویسے ہی ہم تمام مسلمان اپنی زندگی گزاریں تو معاشرہ ایک ہموار اور دلپسند معاشرہ بن سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو نور، حسن اور خوبصورتی اور دلکشی عطا فرمائی وہ شاید ہی ان سے پہلے کسی اور کو عطا کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی دلکش اور حسین اور پر نور سراپے کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔